محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم سے مکمل طور پر ادا ہو جائے یہ ناممکن، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق پہچانتا ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر حقیقت میں مجھے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ جس نے بھی پہچانا اس کی محدود سمجھ، اس کی محدود عقل کے مطابق پہچانا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، یہاں تک ہے وہاں تک ہے تیرا جلوہ کہاں تک ہے، نظر جس کی جہاں تک ہے تیرا جلوہ وہاں تک۔ تو جتنی نظر ہوگی اتنا ہی دکھائی دے گا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک عاشق رسول نے عرض کیا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء، نبی کی ثنا، نبی کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے۔ تعریف تو سبھی کر رہے ہیں، مگر تعریف کا حق ادا کر دینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سی بات، شارٹ طور پر مختصر سی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حاضرین محترم، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے۔ حضور کی تعریف و توصیف اللہ سے بہتر، اللہ سے بڑھ کر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے شاعر مرزا غالب جب نعت رسول لکھ رہے تھے، نعت رسول کے کئی اشعار لکھنے کے بعد مقطع میں غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ مرزا غالب عرض کرتے ہیں، کیا اے غالب تو نے اس کے بارے میں کہا، اس کے بارے میں کہا، بہت کچھ کہہ دیا، مگر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی بات آتی ہے تو اے غالب اسے خدا کے حوالے کر دے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، اے غالب ہم حضور کی تعریف کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جانتی۔ جیسا کہ ایک شاعر عرض کرتا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کی تعریف صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا۔
اور اس چمکتے ہوئے چہرے پہ کالی کالی زلفیں، ایک عجیب اور دلکش منظر تھا۔ صحابہ کرام کو وہ دولت نصیب ہوئی، دیدار رسول کی دولت نصیب ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ مبارک چہرہ ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ آپ کی زلفیں وہ مبارک زلفیں ہیں جن زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ یہ دن اور رات کنایا ہے، یہ کنایا ہے۔ اس کنائے کے ذریعے نبی کے چہرے اور نبی کی زلفوں کی طرف اشارہ۔ لفظ کنایا یہ عربی ادب، عربی بلاغت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی شعر آ گیا، شعر آ گیا، آنے والا شعر نہیں، دو پاؤں والا ہی ہوتا ہے۔ اب شعر آ گیا کا مطلب کیا؟ ارے بہادر آ گیا، بہادر آ گیا۔ کنایتاً شعر کہتے ہیں، حقیقتاً بہادر انسان ہماری مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی احمق آ گیا، دیکھو بھائی گدھا آ گیا، گدھا آ گیا، وہاں گدھا تو نہیں آتا، انسان ہی آتا ہے۔ کنایتاً گدھا کہتے ہیں، حقیقتاً بیوقوف انسان ہماری مراد ہوتی ہے۔ تو یہ کنایا ہے۔ پروردگار عالم نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی اور رات کی قسم کھائی، تو مفسرین کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیبا ہے جو روشن دن سے زیادہ چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، اس میں نورانیت کا یہ عالم تھا کہ آپ جب مسکراتے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو آپ کے مبارک دانتوں سے جو روشنی نکلتی، اس روشنی کی وجہ سے دیوار چمکنے لگ جاتی، دروازے چمکنے لگ جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندھیرے میں آ جائیں تو اجالا ہو جاتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں سی رہی تھی، چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا اور سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، گر گئی۔ میں پریشان تھی کہ چراغ کو سلگانا ہے، اس کے بعد ہی تو وہ سوئی نظر آئے گی۔ اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی، گھر میں اجالا اجالا ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی چہرہ ہے۔ ایک رات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14ویں رات تھی، چاند پورے شباب پر تھا۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ بدر کا معنی ہے مکمل چاند، کمپلیٹ مون۔ تو 14ویں رات تھی، آسمان پہ چاند مکمل ہے اور اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا، نبی کے چہرے کو دیکھتا، آخر میں نے محسوس کیا کہ میرے نبی کے چہرے میں جو حسن ہے وہ حسن چاند میں بھی نہیں۔ چاند میں تو ایک لکیر ہے، میرے نبی کے چہرے میں وہ بھی نہیں۔ دیکھا رخ رسول تو واللہ صاف تھا، شاعر کہتا ہے دیکھا رخ رسول تو واللہ صاف تھا، ایک بدنما سا داغ تھا ہاں ماہتاب میں۔ ماہتاب میں تو داغ نظر آیا مگر کوئی داغ نبی کے چہرے میں نظر نہیں آیا۔ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عجیب کیفیت تھی۔ آپ جب ناراض ہو جاتے تو آپ کے چہرے میں ایسی سرخی آ جاتی گویا کہ انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو سمجھ لیتے تھے، اور حضور کی ناراضگی کو سمجھ کر صحابہ کرام سنبھل جاتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے دلیر انسان، ایسے دلیر انسان کہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور آپ سے ڈرتے تھے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ہلکی سی ناراضگی حضرت عمر کو نظر آتی تو حضرت عمر کے اوسان خطا ہو جاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار عرض کر دی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ تو یہ ایک طریقہ اپنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک طریقہ اپنایا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی خاطر اپنی خواہش کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے۔ حضور کا غصہ اسی وقت ہوتا جب اللہ کی نافرمانی ہوتی، جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو غصہ نظر آتا، ایسا غصہ کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے حکموں کو جاری رکھنے میں نہ کسی کی رعایت کرتے تھے نہ کسی کا لحاظ کرتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا کام خدا کا قانون بتانا، خدا کے قانون کو قائم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، اور اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب چوری ثابت ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی تو اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کر دیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو، کوئی بھی چوری کرے، مرد کرے یا عورت کرے، فاقطعوا ایدیہما، تو ان کا ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، پہلی بار چوری کیا ہے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کہاں کاٹا جائے گا؟ اس کی ہتھیلی نکال لی جائے گی۔ تو حکم جاری کر دیا، مگر وہ عورت تھی بڑے گھرانے کی، رائل فیملی کی عورت، شریف خاندان کی عورت۔ تو اس خاندان کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مگر کسی کو ہمت نہیں تھی کہ حضور سے عرض کریں کہ یا رسول اللہ ذرا ایگزمپشن دیجئے، ذرا مستثنیٰ کر دیجئے، کیونکہ یہ عورت دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہے، بڑی ہائی فائی فیملی والی ہے، بڑے گھرانے کی ہے، بولنے کی ہمت نہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ کو پکڑا۔ حضرت اسامہ کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک زید بن حارثہ کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت اسامہ کا لقب ہی تھا حب رسول اللہ، حب رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ کے پاس آئے، عرض کرنے لگے اے اسامہ
تم ہماری مدد کر سکتے، کیونکہ تم نبی سے بہت بے تکلف ہو، حضور تم سے بہت چاہت رکھتے ہیں، کیونکہ زید بن حارثہ حضور کے لے پالک تو تھے، مگر حضور کی محبت کو دیکھ کر لوگوں نے زید بن حارثہ کو زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا، محمد کے بیٹے زید، محمد کے بیٹے زید۔ تو زید کے بیٹے تھے اسامہ۔ ایک پوتے کو جس طرح چاہا جاتا ہے اس طرح حضور نے ان کو چاہا، تو اسامہ سے کہنے لگے کہ اے اسامہ، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ذرا تم جا کے کسی بھی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ خاندان کی بڑی بے عزتی ہو جائے گی، اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کہا جائے گا اس خاندان کی عورت نے چوری کی ہے، پورے خاندان کے لیے بڑا عیب ہو جائے گا۔ جس کا مال اس نے چوری کی ہے اس کا مال بھی ہم دیتے ہیں، اور ہاتھ کاٹنے کے عوض کوئی بھی رقم مانگی جائے، منہ مانگی رقم ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسامہ حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وہ عورت جس نے چوری کی ہے وہ بڑے گھرانے کی ہے، وہ لوگ مجھ سے بہت گزارش کر رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا اے اسامہ، کیا تو اللہ کے قانون کو توڑنے کے لیے سفارش کر رہا ہے؟ سنو سنو، حضور نے اعلان کر دیا، حضور نے کہا سنو، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دوں گا۔ اس روئے زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل انسان کون ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ فضیلت والی بیٹی کس کی ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بڑھ کر کس کا خاندان؟ تو حضور نے کہا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے، مگر یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کی بیٹی چوری نہیں کرے گی۔ کوئی احمق کہہ دے دیکھو حضور ہی بولا لے ان کی بیٹی چوری کری تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، تو ان کی بیٹی بھی چوری کر سکتی ہے، نہیں چوری کرے گی۔ یہ اپنے عدل و انصاف کو جتانے کے لیے حضور نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی جس طرح کوئی استاذ کہتا ہے شاگرد کو سزا دیتا، شاگرد بولا کیا حضرت ایسا مجھے سزا دے دیے نا، آدھے گھنٹے سے مجھے الٹا لٹکا ڈالے نا حضرت، تو حضرت بولتے تیری جگہ میرا بیٹا رہا بھی تو وہ کام کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بیٹا وہ کام کرے گا، یہ مطلب نہیں، یہ سمجھانے کے لیے، اپنے انصاف کو واضح کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مقدس شہزادی اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ گناہوں سے دور رکھا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والو، اللہ تبارک و تعالی گندگی کو ہمیشہ تم سے دور رکھے گا، وہ دور رکھنا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت۔ اہل بیت کا مطلب نبی کے گھر والے، بی بی فاطمہ نبی کے گھر کی فرد ہیں، حضور کی بیٹی ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے اہل بیت، اللہ تم کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا، ہم کسی کی رعایت نہیں کریں گے۔ اسلامی قانون میں بڑا چھوٹا، بڑے خاندان والا غلطی کر دے تو غلطی معاف، چھوٹے خاندان والا غلطی کر دے تو اس کی ڈبل سزا دی جائے، ایسا ہمارے پاس نہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کے اندر جو مساوات، یکسانیت، سب کو جو ایک درجہ دیا جاتا ہے،
اسے دیکھ کر کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیگر قوموں کے اندر اونچا نیچا، بڑی ذات والا، چھوٹی ذات والا، یہ ساری باتیں ہیں، مگر اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قاعدہ پیش کر دیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سارے انسان ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے کئی خاندان، کئی قبیلے رکھے، مقرر کر دیے ہیں، یہ اس خاندان کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے۔ یہ جو خاندانوں کو ہم نے مقرر کیا، یہ کسی کی برتری بتانے کے لیے نہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، پہچان کے لیے۔ اس مسجد کا نام کچھ ہے، اس مسجد کا نام کچھ ہے، تو یہ جو الگ الگ نام رکھے گئے ہیں پہچاننے کے لیے کہ یہ مسجد یہ علاقے میں ہے، وہ مسجد اس علاقے میں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسجد کو اس مسجد پہ برتری ہے یا اس مسجد کو اس مسجد پہ برتری ہے۔ تمام مسجدوں کا مقام ایک ہی، مگر 3 مسجدیں ہیں جن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک مسجد ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ، اور دوسری مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں، اور تیسری مسجد ہے بیت المقدس۔ بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ ہم رعایت کرنے والے نہیں ہیں، بالآخر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور اسلامی جو قانون ہے اسے نافذ کر دیا گیا۔ حضرات گرامی، جب اسلامی قوانین کی بات آئی تو دنیا کے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سمجھدار، تعلیم یافتہ لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اگر اسلام کے قانون کو رائج کر دیا جائے تو اس ملک سے غلطیاں ختم ہو جائیں۔ ہمارے پاس قانون سخت ہے، جرائم پر، کرائمز پر، غلطیوں پر جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ ایک مجرم کو سخت سزا دی جائے تو دوسرا وہ جرم کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ یہ حکمت ہے اسلام کے اندر۔ ایک چور اگر پکڑا جائے، ثبوت مل گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تو دوسرا جو چوری کا ارادہ کرتا وہ ڈر کر ہی چوری کیے بغیر رہ جائے کہ آج اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، کل میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا، اور ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے زندگی بھر وہ اپنا ہاتھ دکھا کر گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اے لوگو، جو غلطی میں کیا ہوں تم مت کرو، اگر کرو گے تو تمہارا ہاتھ بھی اسی طرح کاٹ دیا جائے گا جس طرح میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ زنا کرنے پر کیا سزا ہے اسلام میں؟ اگر غیر شادی شدہ زنا کرے، ان میریڈ، غیر شادی شدہ یہ زنا کر دے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑوں کی سزا۔ یہ ایک بار زنا کر لیا، ثابت ہو گیا، 4 گواہوں نے گواہی دے دی، تو یہ سزا بڑی زبردست ہے، مگر یہ سزا مل جانے کے بعد سارے نوجوان سدھر جائیں، سارے نوجوان مرد بھی سدھر جائیں گے، نوجوان عورتیں بھی سدھر جائیں گی، کیونکہ زنا کی سزا صرف مرد کو نہیں، مرد کے ساتھ عورت کو بھی دی جاتی ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ہر ایک کو 100 کوڑے لگایا کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہ حاضر ہو اور سب کے سامنے یہ سزا دی جائے۔ حضرات گرامی، اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے، شادی شدہ زنا کر دے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس
پر پتھر برسائے جائیں گے، اس کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، اتنے وقت تک اسے پتھروں سے مارا جائے گا کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ اگر ایک شادی شدہ زناکار کو یہ سزا دی جائے تو پھر ساری بستی سنبھل جاتی۔ حضرات گرامی، یہ جو اسلامی قوانین ہیں، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان کا تعلق بھی حضور کی سیرت ہی سے ہے، کیونکہ حضور ہی نے یہ قانون دنیا والوں کو سنایا، حضور ہی نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی بات ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف قرآن مجید کر رہا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر حضور کی تعریف و توصیف کوئی نہیں کر سکتا۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، کیونکہ حضور کی بیوی تمام مومنوں کی ماں، اے مومنوں کی ماں، مجھے اتنا بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، حضور کا رویہ، حضور کے کیریکٹر، ہمارے نبی کا سلوک کیسا تھا۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا ہاں قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر مجھ سے یہ سوال کیا کر رہا ہے؟ سن، کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق تو قرآن ہی تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی اچھائیاں بیان کی ہیں، وہ ساری اچھائیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تھی۔ سچائی آپ کے اندر، امانت داری آپ کے اندر، ہمدردی آپ کے اندر، بہادری آپ کے اندر، عبادت آپ کے اندر، ریاضت آپ کے اندر، زہد و تقوی آپ کے اندر، اللہ کی محبت آپ کے اندر، بندوں پر شفقت آپ کے اندر، جو بھی خوبی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، ہر خوبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ بدرجہ اتم یعنی ٹو دا اٹموسٹ لیول، بدرجہ اتم حضور کی ذات میں ہر خوبی موجود تھی۔ اور قرآن مجید کے اندر جو جو برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں، ان برائیوں میں ایک برائی کا ایک شوشہ بھی حضور کے اندر نہیں تھا، کسی بھی برائی کا ایک شوشہ بھی حضور کے اندر نہیں تھا۔ ایسی ذات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس موقع پر مجھے حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر یاد آ رہا، حضور کی ذات کو اللہ نے عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن والے کو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھنے والوں کی نگاہوں سے پوچھو کہ نبی کا جلوہ کیسا ہوتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے کبھی آپ سے زیادہ حسن والے کو، خوبصورت کو نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والے انسان کو کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ماں کو اتنا حسین بیٹا نصیب نہیں ہوا جتنا حسین بیٹا یا رسول اللہ آپ کی ماں کو نصیب ہوا۔ آپ بی بی آمینہ کے فرزند ہیں، تو بی بی آمینہ کے فرزند سے بڑھ کر، بی بی آمینہ کے بیٹے محمد سے بڑھ کر کوئی زیادہ خوبصورت، بلکہ آپ کے برابر حسن والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ سے بڑھ کر حسن ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کے برابر بھی کسی کو حسن نہیں ملا۔ خلقت مبرأ من کل عیب،
یہ کس کا شعر ہے؟ اس زمانے کے شاعر کا شعر نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے شاعر کا شعر ہے، جو شاعر ہی نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت حسان صحابی رسول ہیں، اور حضرت حسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کی تعریف میں اشعار پڑھتے تھے۔ نبی موجود تھے، بنفس نفیس موجود ہیں، حضور کی محفل ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت حسان حضور کی شان میں اپنے اشعار کو سنا رہے ہیں، نعتوں کو پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اے مصطفیٰ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر ہی پیدا کیے گئے۔ آپ کو پیدا کرنے والے نے آپ کے اندر کوئی عیب پیدا ہی نہیں کیا۔ جب خدا نے آپ کو بے عیب بنایا ہے تو آپ کے اندر جو عیب بتائے وہ اس کا بہت بڑا عیب ہے۔ جو نبی کو جاہل کہتا ہے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، جو نبی میں کمی بتاتا ہے اس سے بڑا کمینہ کائنات میں کوئی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا گیا۔ خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کا کردار، حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ اللہ ان کی شان۔ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ ان کی شان، چلتا پھرتا یہ قرآن۔ قرآن مجید نے جو جو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ دنیا میں بڑے بڑے نامور لیڈر پیدا ہوئے، مگر ہر لیڈر کے اندر یہ کمی نظر آتی ہے کہ وہ اسٹیج پہ کچھ بولتا ہے مگر اس کی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اسٹیج پہ کہتا ہے کہ رشوت نہیں لینا، میں رشوت بند کروں گا، جب اسٹیج سے اترتا ہے تو پہلا کام وہی کرتا ہے۔ یہ دنیا کے لیڈروں کا کام ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی صاف زندگی ہے کہ آپ نے جو کہا اس پہ عمل کیا، جو کہا اس پہ عمل کیا۔ حضور کے قول اور عمل میں کہیں تضاد آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضور کی باتوں میں اور حضور کی زندگی میں کبھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ قائم کر دی۔ پروردگار عالم خود فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مومنو رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، مگر یہ بات بالکل صحیح بات ہے۔ یہ شخص ایک طبقے کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، ڈاکٹروں کے لیے نمونہ بنے گا، انجینئروں کے لیے نمونہ بنے گا، ایک تاجروں کے لیے نمونہ بنے گا، ایک مزدوروں کے لیے نمونہ بنے گا، مگر میرے نبی کی شان ہے کہ حضور سب کے لیے نمونہ، سب کے لیے نمونہ ہے، امیر کے لیے بھی نمونہ ہے، غریب کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک حاکم کے لیے بھی نمونہ ہے، ایک مظلوم کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ایک حاکم کے لیے نمونہ اس طرح کہ آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ اللہ کے قانون کو جاری کیا، اور آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود آپ نے
بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا ہے۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پورا قرآن ہے۔ تو قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دو طریقوں سے ہے، یہ ایک وضاحتی زبان میں ہے، یہ ایک اشارتی زبان میں۔ وضاحتی زبان کا مطلب بالکل کلیئر تعریف، پوری آیت حضور کی تعریف ہی میں اتاری گئی، ایسی کئی آیتیں قرآن کے اندر ہیں۔ اور دوسرا انداز اشارتی تعریف، وہ اشارتی تعریف یہ ہے کہ اس میں کسی پیغمبر کا واقعہ ہوگا، کوئی حکم بیان کیا جائے گا، مگر اس حکم کے ضمن میں اور کسی بھی پیغمبر کے واقعے میں ہمارے نبی کی تعریف چھپی ہوئی ہوگی، تو وہ غور کرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو اسی لیے اتاری گئی ہے کہ نبی کا مقام معلوم۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے مومنو تمہارے پاس ایک رسول آئے، من انفسکم، وہ تم ہی میں سے ہے۔ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، ہم نے جس ہستی کو رسول بنا کر بھیجا وہ بھی انسان ہی ہے۔ اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو تمہارے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ انسان کی تربیت انسان ہی کر سکتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ اگر فرشتہ بھی آ جاتا تو انسان کے روپ ہی میں آتا، دوسرے روپ میں آ جاتا۔ فرشتہ شیر بن کر آ جاتا، شیر کے روپ میں آ کر کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری تربیت کرتا ہوں، تو کون اس کے قریب ہوتا؟ دیکھ کر بھاگ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے تو اسے بھی ہمیں انسان کے روپ میں بھیجتے، اور تم یہی اعتراض کرتے کہ انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ ہر دور میں پیغمبروں پر جو اعتراض ہوا کافروں کا، کافروں نے یہ اعتراض کیا، کیا اعتراض کیا؟ یہ ایک انسان کیسے پیغمبر بن سکتا ہے، یہ ایک انسان کیسے پیغمبر بن سکتا ہے؟ ان انت الا بشر مثلنا، ان انت الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے پیغمبر بن گئے؟ تو ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ میں بشر ہوں، میں انسان ضرور ہوں، مگر میری طرف وحی اترتی، وحی نازل ہوتی ہے، یہی چیز میرے اور تمہارے درمیان الگ، تمہارے پاس وحی نہیں آتی اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ اے لوگو، ہم نے ہمارے پیغمبر کو جو تمہاری تربیت کے لیے بھیجا، ہمارا پیغمبر انسان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمارے حضور کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب، حبیب اللہ ہیں، اور اللہ کے حبیب انسان۔ ہمارے حضور معراج کے سفر پہ گئے، ساتوں آسمانوں کی بلندی کو طے کر دیا، سدرۃ المنتہا چلے گئے، عرش اعظم پر پہنچ گئے۔ کون گئے؟ کون گئے؟ کیا فرشتہ گیا؟ کہیں گے نہیں گیا۔ کیا کوئی جن گیا؟ نہیں گیا۔ کون گیا؟ انسان گیا، انسان گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کر آئے تو تمام انسانوں کو یہ فخر حاصل کہ محبوب خدا، سرور دو جہاں، عرش پہ جانے والا، سدرۃ المنتہا کی بلندی کو پار کرنے والا، جبرائیل امین کی رسائی سے بڑھ کر رسائی پانے والا کون ہے؟ انسان ہے، انسان۔ تو سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن پڑھا، ڈھونڈا، جو قرآن کھولا جو میں قرآن تو سوا اس کے نہ پایا، کھولا جو میں قرآن
سوا ان کے نہ پایا، ہے بولتا قرآن سرا پائے محمد۔ قرآن مجید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بیان کر رہا ہے اور سیرت بھی بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی انسان ہے، یہ بھی اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، ہمارے نبی ہر عالم کی رحمت ہے۔ اللہ نے خود کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آئے۔ اللہ نے پسند کیا کہ نبی کو انسان بنائے، اور نبی نے بھی یہ پسند کیا کہ وہ انسان ہی رہے۔ کبھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں انسان بن گیا ہوں، یہ مجھے بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، کبھی ایسا نہیں کہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ انسان ہیں، مگر اللہ نے آپ کو جو قوت دی وہ قوت فرشتے کی قوت سے بڑھ کر ہے، فرشتے کی قوت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا ایک ثبوت غار حرا میں آپ پر جو وحی نازل ہوئی، یہ ایک ثبوت ہے، اور دوسرا ثبوت معراج میں ہوا۔ غار حرا میں کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا اقرا، پڑھو۔ اقرا کا مطلب کیا ہے؟ پڑھو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے آیا۔ سب کو پڑھانا میرا کام ہے، مجھے پڑھانا میرے رب کا کام۔ پروردگار نے کہا سنقرئک فلا تنسا، اے مصطفیٰ ہم آپ کو پڑھائیں گے، سنقرئک ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں۔ پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، کمی کس کے اندر ہے؟ نہ پڑھانے والے میں کمی ہے، نہ پڑھنے والے میں کمی ہے۔ فلا تنسا آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر اللہ ہی بھلا دینا چاہے تو وہ بھلا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اللہ نے آپ پہ ایسا کرم کیا ہے کہ جو سبق خدا نے آپ کو پڑھا دیا وہ سبق آپ بھولنے والے نہیں۔ فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا اقرا، تو حضور نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ بخاری کی حدیث ہے فضمنی الی صدری، تو جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا، اتنا چمٹایا کہ بہت دبوچ کے پکڑ لیا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے الگ کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی پوری طاقت صرف ہوئی حضور کو دباتے ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ کچھ بھی نہیں ہوئے۔ دوسرا رہتا تو آؤٹ ہو جاتا، ختم ہی ہو جاتا۔ تو یہ طاقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طاقت تھی کہ بشر ہونے کے باوجود فرشتے پہ بھاری۔ اور معراج کی رات ہوا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے گئے، کہاں تک لے گئے؟ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک لے گئے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کر جبرائیل امین نے کہا کہ اے مصطفیٰ یہاں تک ہی میرا لمٹ ہے، میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ جب کہ سدرہ بیکل قریب آ گیا، دست بستہ یوں جبریل نے کہہ دیا بس یہی حد ہے میری حبیب خدا، آگے جاؤں تو پر میرا جل جائے گا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آگے بڑھے۔ وہاں کون لے گئے؟ جبرائیل علیہ السلام لے گئے،
مگر آپ درود تاج پڑھیے، درود تاج میں کیا کہا گیا؟ وجبریل خادمہ، جبرائیل تو ان کے خادم ہیں، والبراق مرکبہ، براق ان کی سواری ہے، والمعراج سفرہ، معراج ان کا سفر، معراج سفر، براق سواری، اور جبرائیل علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، رسول اللہ کے رہبر نہیں۔ غور کرنے کا مقام، رہبر کا احسان ہوتا ہے اور خادم کا احسان نہیں ہوتا، بلکہ خادم پر مخدوم کا احسان ہوتا ہے۔ وجبریل خادمہ، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، معراج کی رات آپ کی خدمت کے لیے آئے اور خادم بن کر آپ کو لے گئے، جہاں تک خادم کا مقام تھا وہاں رک گئے، اور محبوب خدا کا مقام سدرۃ المنتہا نہیں، وہ مقام کہاں تک ہے وہ کسی کے دماغ میں آنے والا نہیں۔ شاعر کہتا ہے شب معراج عروج تو گذشت از افلاک، بمقامے کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی۔ یہ جو اشعار میں سنا رہا ہوں فارسی کے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فارسی میں بہت زیادہ سرمایہ چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ یہ ہماری عجیب کوتاہی ہے کہ فارسی تو بہت دور کی بات، اردو زبان سیکھنے میں بھی ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اردو زبان سیکھیں، کیونکہ بڑے بڑے علماء کی کتابیں اردو زبان میں موجود ہیں، دیگر زبانوں میں بھی ہیں، اس کا انکار نہیں، مگر جو درجہ اردو کو ہے وہ دوسری زبانوں کو نہیں، علمی۔ تو بہرحال شاعر کہتا ہے شب معراج عروج تو گذشت از افلاک، معراج کی شب، اے اللہ کے نبی آپ کا عروج، آپ کی بلندی آسمانوں پر سے ہوئی، یعنی ہر آسمان زیر پائے مصطفیٰ ہو گیا، ہر آسمان نبی کے قدم کے نیچے آ گیا، ساتوں آسمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کر دیا، ساتوں آسمان نیچے اور نبی اوپر۔ بمقامے کے رسیدی، اے مصطفیٰ، اے حبیب خدا، ایسے مقام پر آپ پہنچے نہ رسید ہیچ نبی، کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا، کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا، اس جگہ آپ پہنچ گئے۔ تو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے باوجود سادگی کا یہ عالم کہ غریب کی جھونپڑی میں بھی جانا گوارا کرتے، کسی کے چھوٹے سے باغ میں جا کر بیٹھنا بھی گوارا کرتے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑے مقام کو جا کر آیا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی جگہ کہاں جاؤں۔ جنت کو دیکھ کر امت کے پاس آئے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری ہے، اپنی امت سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے انبیاء انسان ہی ہیں، کیونکہ انسان کی تربیت کے لیے انسان ہی آ سکتا ہے۔ تو انسان کی ضرورت کیا ہے؟ ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، شادی ہو جانے کے بعد گھر کو کیسے سنبھالنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بچوں کی کیسے تربیت کی جائے، یہ نمونہ اگر پیش کرنا ہے تو انسان ہی پیش کر سکتا ہے، فرشتہ تو شادی ہی نہیں کرتا۔ فرشتوں کے اندر مرد عورت نہیں ہے، جنس نہیں ہے، صیغہ مذکر کا استعمال کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اللہ کا فرشتہ آیا۔ فرشتے میں کوئی لیڈی فرشتہ نہیں ہے، عورت فرشتہ نہیں ہے، یعنی جنس میل فیمیل یہ نہیں ہے، مگر لفظ جو بولا جائے گا وہ مذکر بولا جائے گا۔ تو جب فرشتوں کے اندر مرد و عورت
جنسیت ہی نہیں ہے تو پھر شادی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب شادی فرشتہ کر نہیں سکتا تو انسان کی تربیت کیسے کرے گا، انسان کے لیے نمونہ کیسے قائم کرے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرات گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے آیت کریمہ نازل۔ اللہ نے کہا کہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اے مسلمانوں جو تکلیف تم پر گزرتی ہے نبی پر اس کا بوجھ ہوتا ہے۔ عزیز علیہ، نبی پر گرا ہے۔ کیا چیز گرا ہے؟ نبی پر جو ظلم ہو رہا ہے، نبی پر جو ستم ہو رہا ہے، نبی کو جو ستایا جا رہا ہے، کیا یہ چیز نبی پہ گرا ہے؟ خدا نے کہا ما عنتم، تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو گراں گزرتا ہے۔ باپ سے زیادہ مہربان بنایا خدا نے نبی کو اپنی امت پر۔ اگر بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، بیٹے کا حادثہ ہو جائے، بیٹا زخمی ہو جائے تو زخم کی وجہ سے بیٹے کے جسم کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر تکلیف اس کے باپ کے دل کو ہوتی، باپ کے دل کو ہوتی ہے، کیونکہ باپ بیٹے پہ مہربان ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ اے امتیو، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے نبی پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ طلب کرنے والے ہیں تمہارے نبی۔ یعنی تمہارے نبی کی تمنا آرزو یہی ہے کہ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا فائدہ ہو جائے۔ حریص کا لفظ بولا گیا۔ حریص کا معنی کیا ہے؟ حرص والا۔ حرص اچھی صفت نہیں ہے، مگر یہی صفت نبی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے تو وہ صفت محمودہ بن جاتی، قابل تعریف بن گئی۔ کیونکہ کوئی حرص کرتا ہے تو دولت کی، کوئی حرص کرتا ہے حکومت کی، کوئی حرص کرتا ہے عورت کی، کوئی حرص کرتا ہے عزت کی، مگر نبی نے حرص کی ہے تو اپنے غلاموں کی بھلائی کی حرص کی کہ میرے غلاموں کا بھلا ہو جائے، میرا ہر امتی جنتی بن جائے، میرا ہر امتی جنتی بن جائے۔ اور ایسا غم تھا نبی کو لوگوں کا کہ لوگ ہدایت پر آ کر کیوں جہنم سے نہیں بچتے، لوگ ہدایت کو اپنا کر کیوں جنتی نہیں بن جاتے، اتنا غم تھا نبی کو۔ اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک، اے مصطفیٰ تم لوگوں کا غم کھا کھا کر کیا خود کو ہلاک کر لیں گے؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ ان کے انکار پر افسوس کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہماری بات کا کوئی انکار کر دے تو ہمیں کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا۔ میں بولتا ہوں مانتا نہیں نہ ہے، میں بول رہا ہوں نہیں مانتا، غصہ آ جائے گا۔ مگر ہمارے نبی کو غصہ نہیں آ رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اسفن، آپ کو افسوس ہو رہا ہے، اور اس افسوس کی وجہ سے آپ اتنے گھل رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ لعلک باخع نفسک، آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ تو ایسا درد، ایسا غم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک۔ اور کوئی رات بھر عبادت کرتا، بس اپنے بارے میں دعا کرتا، اپنے گھر والوں کے بارے میں دعا کرتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو منا رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے پروردگار اگر تو عذاب دے گا ان گنہگاروں کو، فإنہم عبادک، وہ تو تیرے بندے ہیں، جائیں گے کہاں؟ ان کو پناہ کہاں ملے گی؟
اے رب اگر تو رحم نہیں کرے گا تو پھر کون رحم کرے گا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو عزت والا، حکمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تو رب کو رات بھر راضی کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنی امت کی مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ دنیا میں تو یہ کیا، آخرت میں بھی وہی کریں گے۔ آخرت میں کیا کریں گے؟ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، رو رو کر اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگیں گے، سجدے میں گر جائیں گے حضور۔ وہ سجدہ اتنا دراز ہوگا، اتنا دراز ہوگا، خدا کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، سجدے سے سر اٹھاؤ۔ وہ پروردگار جو ہر بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے سجدے میں سر کو جھکا، وہ پروردگار میدان محشر میں مصطفیٰ سے کہے گا کہ ارفع راسک، سجدے سے سر اٹھاؤ، قل تسمع، بولو آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، مانگو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، یعنی آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت سے بے شمار گنہگار معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ کے بعد شہداء، علماء، صالحین کو، دیگر انبیاء کو درجہ بدرجہ شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔